شام میں ایک بار پھر امریکہ کے فضائی حملے، نشانہ دہشت گرد یا پھر امریکن مفادات، آگ اور خون کی ہولی۔ شام کی کہانی۔ شام مڈل ایسٹ کے ان بدقسمت ملکوں میں سے ایک ہے جو نام نہاد عرب بہار کے بعد سے مسلسل بدامنی، معاشی بدحالی اور سیاسی عدم استحکام کا شکار ہیں۔ شام کا بدقسمت دور تب شروع ہوا جب مارچ 2011 میں شامی صدر بشار الاسد کی حکومت سے ناخوش لوگ لاکھوں مظاہرے کرتے سڑکوں پر نکل آئے۔ تاہم حالات نے خطرناک پلٹا تو تب کھایا جب صدر اسد کی حکومت نے مظاہرین کے خلاف یہ کہہ کر کریک ڈاؤن شروع کر دیا کہ حکومت دہشت گردوں کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نمٹ رہی ہے۔ ایسا ہونا ہی تھا، شام میدان جنگ میں بدل گیا۔ پھر وہی ہوا جو عرب بہار کے نام پر عالمی طاقتوں کے مفاد میں تھا۔ ایک کے بعد ایک غیر ملکی افواج نے یہ کہہ کر مداخلت شروع کر دی کہ ان کا نشانہ دہشت گرد ہیں۔ ایک طرف روس اور ایران کی حمایت یافتہ اسد حکومت تھی تو دوسری طرف امریکہ اور اسرائیل کے لیے شام میں موجود ایرانی حمایت یافتہ ملیشیا، حماس اور دیگر گروپس کے خلاف آپریشن کا نہ صرف یہ سنہری موقع تھا بلکہ خطے میں روس اور ایران کا اثر رسوخ کم کرنا بھی امریکی ترجیحات میں شامل تھا۔ جہاں روس دہشت گردوں کو نشانہ بنانے کے نام پر اسد حکومت کے مخالفین پر بمباری کرتا تو وہیں ترکی میں بھی شام میں چھپے کردوں کو نشانہ بناتا رہا۔ اس جنگ میں شام میں امن کے نام پر سب کے لیے سب کچھ تھا مگر شام کے لیے کچھ نہیں تھا۔ جہاں وقتاً فوقتاً شام سے امریکی بمباری کی خبریں آتی رہیں، وہیں یہ سلسلہ ابھی بھی جاری ہے۔ گزشتہ روز شام بین الاقوامی شہ سرخیوں کی زینت بنا جب امریکی فوج نے مشرقی شام میں فضائی حملے کیے جس میں ایران کے ایلیٹ ریولیوشنری گارڈز کور IRGC سے وابستہ گروپوں کے زیر استعمال بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنایا گیا۔ ایک طرف جہاں امریکہ نے اس حملے کو صدر بائیڈن کا حکم قرار دیا تو دوسری طرف ایران نے اس کو شام کی خود مختاری پر حملہ قرار دیا۔ تاہم اس سارے معاملے پر فی الحال شامی حکومت چپ سادھی ہے۔ جہاں ایران خطے میں موجود اپنی پراکسی سے اکثر بظاہر لا تعلقی کا اظہار کرتا رہتا ہے، وہیں شام میں حزب اختلاف کی جنگ پر نظر رکھنے والی تنظیم نے دعویٰ کیا ہے کہ اس حملے میں ہلاک ہونے والوں میں ایران کے حمایت یافتہ شیعہ جنگجو شامل تھے۔ ابھی بھی ایران کے حمایت یافتہ ملیشیا گروپس اور شامی افواج تیل کے ذخائر سے مالا مال ایک اسٹریٹجک صوبے دیر ازدور میں موجود ہیں جہاں وہ اسرائیلی جنگی طیاروں کا نشانہ بنتے رہے۔ ایک طرف صدر پوتن اپنے اتحادی اسد ایران ایک شیعہ حکومت کو بچانے، ترکی کردوں کو نشانہ بنانے میں تو امریکہ اور اسرائیل حماس اور ایرانی حمایت یافتہ ملیشیاؤں کو نشانہ بنانے اور خطے میں روس اور ایران کا اثر رسوخ کم کرنے میں کسی حد تک کامیاب رہے تو دوسری طرف اس جنگ نے شام کو وراثت میں بدامنی، لاکھوں معصوم شہریوں کی جانیں اور لڑکھڑاتی معیشت کے علاوہ کچھ نہ دیا۔ Please like, subscribe and share this video. Thank you.